اگر کوئی اپنی بیوی کی کیئر کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے تو اسے غلامی نہیں محبت کہتے ہیں۔ جہاں آپ اپنا گھر 2 دن کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، وہی وہ عورت اپنا گھر، اپنا پریوار، اپنی پوری زندگی آپ کے لیے چھوڑ کر آتی ہے اور ساری زندگی آپ کا ساتھ نبھاتی ہے۔ اپنی بیوی کی عزت اور محبت کرے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کا شوہر دیندار ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ زمانہ چاہے جو مرضی کر لے، وہ آپ کی محبت میں خیانت نہیں کرے گا، کیونکہ جو محبت میں خیانت کرتے ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں اور بڑے نصیب سے ملتے ہیں آخرت کی فکر کرنے والے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کو روکتی ہے، ٹوکتی ہے، آپ کا انتظار کرتی ہے، آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، تو آپ بھی خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ فکر کرنے والے نصیب والوں کو ملا کرتے ہیں۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے رشتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت سے نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ بن جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کو چاہیے کہ وہ دن میں 5 بار اپنی بیوی کا ماتھا اور ہاتھ چوم کر اس کو محبت کا اظہار کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ 10 گنہگار عورتیں: بے پردہ عورت، تیز زبان والی، دین کا مذاق اڑانے والی، چغل خور، ہر وقت موت مانگنے والی، احسان جتلانے والی، شوہر کی نافرمان، غیبت کرنے والی، بال کھول کر چلنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ 7 گنہگار مرد: بیوی پر ظلم کرنے والا، پیسے پر ناز کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، تکبر کرنے والا، خاندان کو ذلیل کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، دکھاوا زیادہ کرنے، حسد ہوگا۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے یا ضد کرتی ہے جب تک اس کے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دے۔ جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک مرد کا خوف ہوتا ہے کہ اس کی ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت بھی چاہتی ہے اسے ایک پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کو گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے، کھوٹا سکہ ہے یا کھڑا۔ عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتا ہے، وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات۔ شوہر کون ہے؟ سمندر نے کہا، شوہر وہ ہے جو بیوی کی خوشی کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ آسمان نے کہا، شوہر وہ ہے جو بیوی کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتا ہے۔ دل نے کہا، بیوی اگر دل ہے تو دھڑکن اس کا شوہر ہے۔ زمین نے کہا، شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ہر ناز نخرے اٹھاتا ہے۔ جنت نے کہا، شوہر کے بنا بیوی کی جنت میں کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا،
شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتا ہے۔ دعا نے کہا جو اپنی بیوی کی خوشی کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا باپ کے بعد شوہر بیوی کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ نکاح میں مرضی۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کرے۔ آپ نبی کی امتی ہے، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ نکاح قبول بس وہی دعا ہو جائے جو جس کو چاہتا ہے اس سے نکاح ہو جائے۔ نکاح سے پہلے محبت کے دعوے عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ جانتے ہو نکاح کیا ہے؟ جو باپ اپنی گڑیا کو اسکول تک اکیلے جانے نہیں دیتا، وہ باپ عمر بھر کے لیے بیٹی کو اجنبی کے ساتھ اکیلا بھیج دیتا ہے۔ نکاح وہ لمحہ ہے جس میں مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ نکاح ہے۔ محبت اور رشتہ بھی زمین اور سورج جیسا ہے، درمیان میں کوئی تیسرا آ جائے تو گرن ہی لگ ہی جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بے شک بہتر نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا کروانا شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ ایک عورت کی زندگی ہمیشہ اس کے شوہر کے ارد گرد گھومتی ہے، پھر بھی وہ مرد اسے کہتا ہے تم کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا جھوٹا کھانے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ میاں اور بیوی کے تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے ہاتھ اور آنکھ کے ہوتا ہے۔ جب ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ اسے آنسو پوچھ دیتا ہے۔ میاں بیوی میں جو آگ لگاتا ہے وہ دنیا بھی کھو دیتا ہے، وہ اللہ کو بھی کھو دیتا ہے، اور وہ جنت کو بھی کھو دیتا ہے، وہ اپنے اعمال بھی کھو دیتا ہے۔